الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی صدیقۃ المبارکہ راضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشعون علی الارض حونا بلند الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول منظور فرمائے۔ آقا زادی مخدومہ عالمیان نے جو سعادت آپ کو آپ کی زندگی کے اس سال میں نصیب فرمائی ہے، آپ کی زندگی کے ہر سال میں نصیب فرمائے۔ جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، جو آ چکے ہیں انہیں زیارت حسین کے ساتھ معرفت حسین عطا فرمائے، اور اس موقع کاروان ہند میں خدمات سر انجام دینے والے اور اس کی سرپرستی کرنے والے جناب محمد علی بدیوانی، ان کے دوست احباب متعلقین اور اس کارواں میں اس موقع میں خدمت کرنے والا ایک ایک رضاکار، مولا اس کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور انہیں اس سے بڑھ کے توفیق عطا فرمائے کہ اس سے اچھے طریقے سے یہ زائرین قبر حسین کی خدمت کر سکے، اور مالک ان کو یہ سلسلہ خدمت ان کی نسلوں میں مسلسل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ حمد و تعریف ہے اس پاک پروردگار کی جس نے نجاستوں اور غلاظتوں کے دور میں ہمیں طہارتوں والے گھر کی مودت عطا فرمائی۔ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں جن کے پہلے ذاکر کا نام خود پروردگار ہے، اور لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت کبریٰ سے نوازا کہ ہمیں اس کا زائر بنایا جس کا زائر وہ خود پروردگار ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک الفرقان کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا صرف میں ترجمہ پڑھوں گا اور قبر حسین کی طرف جانے والے زائرین کے چہروں پہ ایک سکون آئے گا۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کے چہرے پہ آپ کی محنت اور آپ کا قبر حسین کی طرف جانا آپ کو تسکین عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عباد الرحمن، رحمان کے ہیں وہ بندے، الذین یمشعون علی الارض حونا، جو چلتے ہیں زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ۔ اللہ کو پسند ہے
اللہ اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہے جو زمین پر عجز و انکسار کے ساتھ چلتا ہے۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ رحمان کے بندے کون ہیں تو وہ کبھی نجف سے کربلا تک چلتے ہوئے زائر کے چہرے کا اطمینان دیکھتا ہے۔ اشار، قربانی، سخاوت کی زندہ مثالیں اس وقت موجود ہیں۔ زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسم چلے اور تھکے نہ۔ متوجہ رہیں گا میرے پاس، زمانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں انسان تھکنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہو۔ میرے سامنے وہ افراد تشریف فرمائے ہیں جنہوں نے قیمت دے کے تھکاوٹ خریدی ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے بدن کی تھکن کا نام حسین ہے۔ یہ تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ حسین کے لیے۔ یہ جو آپ کا جسم، جو وجود چل رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے کسی مقصد کی جانب اور کسی منزل کی جانب۔ ہو نہیں سکتا کہ مسافر گھر سے نکلے اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ میری منزل کون ہے۔ جو بھی مسافر گھر سے نکلتا ہے اس کے آگے اس کی منزل کا تعین ضرور ہوتا ہے۔ اسے پتا ہے وہ جا رہا ہے اور کس کی طرف جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں تو اتنی احتیاط ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی نیت کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسافر گھر سے نکلے اور اسے پتا نہ ہو کہ منزل کیا۔ میں آپ کو خوش نصیبی اور کا عروج دکھاؤں کہ آپ وہ لوگ تشریف فرمائے ہیں جو گھر سے نکلے اور ان کی منزل کا نام حسین ہے۔ آپ نے جب ارادہ کیا تھا کہ آپ جائیں گے تو کس طرف جائیں گے؟ اس منزل کو حسین کہتے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی گزارش کی تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ حسین ابن علی کی طرف جا تو رہے ہیں، حسین کسی ذات کا نام ہے یا ایک ابدی حقیقت کا نام ہے؟ حسین حقائق اور معرفت سے بھرے ہوئے ایک سمندر کا نام۔ حسین کرم کی آخری انتہا کا نام۔ یہ سوچ کے آپ، کیونکہ میں آمادہ کر رہا ہوں، یہ مجالس نہیں ہے، یہ تربیتی کنونشنز ہے کہ تاکہ آپ تیار ہو کے حسین کی بارگاہ تک پہنچیں۔ لمحے کے لیے بھی نہ سوچنا ذہنوں میں گناہوں کو، غلطیوں کو لے کے، صرف یہ دیکھنا کہ سامنے کریم کتنا بڑا ہے۔ عراق کے رہنے والے کچھ بچوں نے کچھ موقع بنانا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ فنڈز کی ضرورت ہے، تو وہ عراقی ایک تاجر کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے کہ ہم بچے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی برسر روزگار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی کماتا نہیں ہے، لیکن ہم موقع بنانا چاہتے ہیں خدمت زائرین کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کوئی خدمت کریں، ہمیں کوئی چندہ دیں۔ اس نے اپنے ملازم کو بلوایا، اس نے کہا میری چیک بک لے کے آؤ۔ اس نے ان سے بچوں سے کہا کہ اس کے اوپر کوئی بھی قیمت بھر دو، جتنا تمہیں چاہیے وہ اس پہ لکھ دو۔ اب وہ چھوٹے بچے تھے، احمد شاہ جی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ہو سکتا ہے ہم تھوڑے لکھیں، اس نے زیادہ دینے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ لکھ دیں، اس نے تھوڑے دینے۔ نہیں حضور آپ خود لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو تمہیں چاہیے وہ لکھ دو، جتنی تمہاری ضرورت ہے وہ رقم لکھ دو۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رقم کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے لکھ کے جب چیک بک اس کی طرف کی تو اس نے دستخط کرنے کے لیے، سگنیچر کرنے کے لیے رقم کے اوپر ہاتھ رکھا اور دستخط کے لیے قلم اٹھایا۔ میں زندہ بات سنانے لگا۔ ان بچوں نے فوراً کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دستخط کرنے سے پہلے رقم دیکھ لیں۔ اس نے ان کی طرف دیکھے گا، یہ میرا اور حسین کا معاملہ کیا ہے؟ یہ میرا اور تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تمہیں رقم چاہیے تھی، دستخط کی اور بغیر رقم دیکھے ہوئے گھر آیا، سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا
کہ نفسا نفسی کا عالم ہے اور انسانیت ایک پانی کی بوند اور ایک عمل کے لیے ترس رہی ہے. محشر کا میدان سجا ہوا ہے اور انسانیت بےتاب ہے کہ ہم کس کی طرف جائیں. اسی اسنا میں اسے ملائکہ لے کے جا رہے تھے کہ آؤ تیرے نامہ اعمال توڑ لیں. یا پیچھے سے کسی فرشتے نے آواز دی اسے روکو، اسے حسین نے بلایا. وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ مجھے مولا حسین کی طرف لے کے گئے اور حسین نے کہا اس کا نامہ اعمال دکھاؤ. ملائکہ نے نامہ اعمال دکھایا. حسین نے نامہ اعمال پہ ہاتھ رکھے. نامہ اعمال پہ حسین نے ہاتھ رکھنے کے بعد حسین نے کہا میں مہر لگا رہا ہوں، اسے جنت میں لے جاؤ. ملائکہ نے کہا مولا ایک مرتبہ اس کے اعمال دیکھنے جنت میں جانے والے ہیں یا نہیں ہیں. حسین نے ملائکہ کہا دے گا یہ میرا اور اس کا معاملہ. معاملہ میرا اور اس کا. میرے نوجوان دیہاتیوں دوستو، حسین خطرناک حد تک کریم کا نام، کرم کے سمندر کا نام حسین. تمہاری منزل حسین ہے، تمہارے سفر کا اختتامیہ حسین ہے. کتنے خوش نصیب ہو یار. تمہارا ابتدائیہ علی ہے اور تمہارا اختتامیہ حسین ہے. تمہارا آغاز نجف ہے اور سفر کی انتہا کرنا ہے. اب یہ بدن بڑھ رہے ہیں حسین کی جانب، جا رہے ہو تم حسین کی طرف. پھر تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ حسین کس حقیقت کا نام، حسین کس سرمدی وجود کا نام ہے. حسین اللہ کے بھیجے ہوئے کس آئین اور کس قانون کا نام. تھوڑی سی گفتگو کل کی تھی، تھوڑی سی آج کروں گا، آئندہ 2 دن کی مجالس میں تھوڑی تھوڑی، تاکہ پتا چلے مقصد قیام میں حسین کیا تھا. متوجہ ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے کیوں تھے؟ پتا چلے گا حسین کیوں آئے تھے تو تب پتا چلے گا کہ ہم کیوں آئے. پہلے ہمیں یہ تو پتا چلے کہ حسین کیوں آئے تھے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ حسین آئے ہیں تو ہم کیوں آئے. تو اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا تم کیوں آئے ہو، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کیوں آئے. حسین کس لیے آئے تھے؟ اب جو آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے وہ یہ پڑھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے کہ حسین نے بیعت کا انکار کیا تھا. یزید نے حسین سے بیعت مانگی، حسین نے انکار کر دیا. انکار کرنے کی وجہ سے حسین کربلا گئے. اگر انکار بیعت مقصد حسین ہوتا تو کتنے لوگ مدینے میں ایسے تھے جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور قتل بھی نہیں ہوئے. بڑے بڑے برجستہ لوگ بیٹھے تھے، بڑی بڑی شخصیات بیٹھی تھی جنہوں نے یزید نے بیعت مانگی، انہوں نے یزید کی بیعت کی بھی نہیں اور قتل بھی نہیں. امام حسین اگر مدینے میں بیٹھے رہتے تو یزیدی تلواریں قتل حسین کے لیے مدینہ میں حسین کا قتل نہیں کر سکتی تھی. اس کا مطلب انکار بیعت جو ہے وہ مقصد قیام حسین نہیں ہے. حسین ابن علی مدینہ سے نکلے اور مکہ آئے اور یہاں پہ آ کے آپ کو بتایا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حسین حج کے ارادے سے آئے تھے، انہوں نے نہیں پڑھنے دیا، حسین عمرہ کر کے چلے گئے. حسین آئے ہی عمرہ کی نیت سے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین حج کا ارادہ کرے اور کوئی حسین کے ارادے کو تبدیل کر دے، کیونکہ حجت کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ الہی کا نام امام ہوتا ہے. حسین علیہ السلام آئے ہی عمرہ کی نیت سے تھے، عمرہ ہی ادا کیا. وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا حج کے دنوں میں عمرہ ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہو سکتا. امام آئے ہی عمرہ کی نیت سے عمرہ کیا اور حسین چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کا مقصد قیام حسین کیا تھا؟ حسین کیوں آئے تھے؟ نماز بچانے آئے تھے، روزہ بچانے آئے تھے، حج بچانے آئے تھے، زکوٰۃ بچانے آئے تھے، دین کی جزیات بچانے آئے تھے. تو زائرین قبر حسین جتنی چیزیں آج ہمیں بتائی جا رہی ہیں یہ بچانے کے لیے حسین آئے تھے، ان تمام چیزوں پر قاتلان حسین عمل کر رہے تھے. نماز صرف یہ نہیں کہ لشکر حسین میں پڑھی جا رہی تھی، نماز ادھر بھی پڑھی جاتی، روزہ ادھر بھی رکھا، زکوٰۃ ادھر بھی دی جاتی. اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذانیں دے رہے تھے، گردنوں میں قرآن لٹک رہے تھے، حافظان قرآن تھے، سب کچھ تھا.
تو پھر مقصد کربلا کیا ہے؟ حسین حکومت چاہتے تھے؟ نہیں، حسین یہ تو نہیں چاہتے یزید تو شام کے تخت سے اتر جا مجھے حکومت کرنے دے. امام کو حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومتوں کو امام کی ضرورت ہے. امام قید خانے میں بھی ہو امام ہوتا ہے، نبی زندان میں بھی ہو نبی ہوتا ہے. چلے میں جملہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں پڑھوں گا سنجیدہ گفتگو، تھوڑی تھوڑی دیر میں مجمع کو جگانے کے لیے 2-4 لفظ کہوں گا. نبی قید میں بھی نبی ہوتا ہے اور لعنتی تخت پر بھی لعنتی ہوتا ہے. موسیٰ سفر میں بھی نبی تھا، فرعون تخت پر بیٹھ کے بھی لعنتی تھا، ابراہیم گھر میں بھی نبی تھا، نمرود حاکم بن کے بھی لعنتی تھا. لعنتی تخت پر بیٹھ بھی جائے تو لعنت سے نہیں بچے، اور نبی زندان میں بھی چلا جائے تو اسے نبوت نہیں چھینی جاتی. امام تو امام ہوتا ہے، امام کو حکومت کی ضرورت نہیں. نعرہ بلند کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے حسین دین بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے. تو میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، یہ کیوں نہیں بتاتے کن سے بچانے کے لیے گئے؟ دین بچانے کے لیے گئے تو دین کن ہاتھوں میں چلا گیا تھا جن سے بچانے کے لیے؟ نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، اعمال تو ہو رہے تھے. وہ کیا تھا جس کے لیے حسین کو مدینہ سے کربلا آنا؟ میں نے کل بھی کہا تھا دیکھنے کا زاویہ ہے. کربلا کو اس رنگ سے دیکھو گے لہدہ نظر آئے گی، اس رنگ سے دیکھو گے لہدہ نظر آئے گی. کربلا کا ہر رنگ حقیقی ہے. کربلا کو جس زاویے سے دیکھو گے کربلا کربلا ہی رہے، لیکن زاویے بدلتے جائیں گے، کربلا کے رنگ بدلتے جائیں گے، کربلا اور طریقے سے نظر آتی ہے. ان بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کوفہ بے وفائی کر گیا تھا حسین کے ساتھ. ہر دور میں کوفے کے لوگوں نے امام سے وفا کی. جنگ جمل مولا علی نے اپنے دور میں کی ہے. 650 بندہ مدینے سے آیا ہے، 150 لوگ مکہ سے آئے، باقی ہزاروں کی تعداد کوفہ سے آئے. امام حسین کے مدینہ سے نکل کے کربلا آنے تک 4 گورنر تبدیل کیے ہیں یزید نے کوفہ. حسین کے آنے سے پہلے تک 1 لاکھ شیعہ قتل اور زندانوں میں بھیج دیا گیا. یہ جناب مختار جس نے بعد میں انتقام لیا، شہادت امام حسین کے وقت کہاں تھے؟ زندانوں میں، قید خانوں میں تھے، جیلوں میں تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کوفہ نے بے وفائی نہیں کی. وہ جو کوفہ کے خطوط جن کے تانے آج بھی دیے جاتے ہیں، شیعوں نے خط لکھے تھے، تو میں کربلا کے رستے میں بات سمجھا کے بھیج رہا ہوں. خط لکھے نہیں تھے، خط لکھوائے گئے تھے. شیعہ بن کے حسین کو خط لکھو گے حسین ہے، شیعہ بن کے خط لکھو. 11 جرنیل لشکر یزید میں تھے، کل 12 تھے. شب عاشور چلا گیا، پیچھے 11 جرنیل بچے. 11 جرنیلوں میں سے 4 جرنیل وہ تھے جن کے نام کے خط حسین کے تھیلے میں تھے. اور حسین شب عاشور روز عاشور ان کو بلا کے بتا رہے تھے یہ خط تیرا نہیں، یہ خط تیرا نہیں، یہ خط تیرا نہیں. تو پھر آؤ سمجھو نا، تم حسین کی جانب جا رہے ہو کہ حسین آئے کیوں تھے؟ ادھر سے حسین آئے، ادھر سے ہم جا رہے ہیں. حسین مدینہ سے کربلا آئے ہیں، ہم اپنے گھروں سے کربلا جا رہے ہیں. حسین بھی کربلا آئے، ہم بھی کربلا جا رہے ہیں. تو کربلا کے اندر کوئی مقصد تو ہوگا. حسین بھی آ رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، تو کربلا کا مقصد کیا ہے؟ اجازت میں پڑھوں جملے؟ چلے میں ایک اور لفظ کہہ دیتا ہوں. یہاں پر کربلا کی بات آ گئی ہے تو میں نے کل کہا تھا کہ کربلا زمین پہ ہے، زمین سے نہیں ہے. یہ حصہ ہے زمین کا، لیکن اسے زمین کا ٹکڑا نہ سمجھنا، اسے عراق کا شہر نہ سمجھنا. یہ زمینوں کا وجود نہیں ہے، یہ زمین پہ اتارا گیا ہے، زمین کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے جب کوئی ملک وجود میں نہیں آیا تھا، اللہ نے زمینوں کے نام رکھے تھے. معصوم فرماتے ہیں جہاں پر مکہ ہے اس کا نام ہے شرافت الارض، اس زمین کا نام ہے شرافت الارض. مکہ بعد میں بنا، پہلے شرافت الارض تھی، شریف ترین زمین. جہاں مدینہ بنا، مدینہ بننے سے پہلے زمین کا نام تھا کرامت الارض، کرم والی زمین. جہاں آج نجف ہے، اس زمین کا نام تھا غرۃ الارض، گھمنڈ کرتی ہوئی زمین، غرور کرتی ہوئی زمین. معصوم فرماتے جہاں کربلا ہے، اس زمین کا پہلے نام تھا عدیم الارض، زمینوں کا نچوڑ، زمینوں کا خلاصہ، زمینوں کا جوہر. کربلا کا پرانا نام کیا تھا؟
عدیم العرض، عدیم العرض عین کے ساتھ، عدیم العرض. اب جاؤ مولویوں سے جا کے پوچھنا آدم کا نام آدم کیوں تھا. ہر چیز کا نام کسی چیز پہ ہوتا ہے. آدم کا نام آدم کیوں تھا؟ آدم کا نام آدم اس لیے تھا کہ لغات میں لکھا ہے کہ آدم عدیم العرض سے بنا تھا. عدیم العرض کہتے ہیں کربلا کو. آدم مٹی سے بنا تھا، مٹی کربلا سے لی گئی تھی. آدم کے وجود میں کربلا کی خاک تھی. پھر لفظ کہوں آدم کو سجدہ ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس کربلا کی خاک کی وجہ سے. کیا کہا حسین ابن علی نے کربلا میں آ کے؟ کیوں آئے تھے حسین کربلا؟ ادھر سے حسین آئے، ادھر سے ہم گئے. کربلا میں چھپا ہوا کیا ہے؟ کربلا میں بات کیا ہے؟ حسین ابن علی کربلا میں پہنچے اور حسین نے قاتلوں سے پوچھا ہے ماذا تو قاتل، مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حسین ابن نے جملے قاتل کے زبان سے نکلوا دیے. قاتل نے اپنا بیان تاریخ میں ریکارڈ کروا دیا ہے. حسین نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ قتل کیوں کرنے کے لیے آئے ہو؟ سامنے سے قاتلوں کے زبان سے لفظ نکل گیا لے بغض نے ابھی، تیرے باپ علی کے بغض میں آئے. اتنا کہنا تھا یا حسین ابن نے تلوار نکال کے حملہ شروع کر دیا. اور اب جو حسین نے حملہ کیا مجھے مقتل کی 56 کتابیں ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہو. حسین ابن نے پہلے حجت تمام کی تھی، 3 شرطیں اس کے سامنے رکھی تھی. جو بھی ان کی زبان سے نکلا ہم علی کے بغض میں آئے ہیں. حسین نے تلوار کو نیام سے نکال کے جو رجز پڑھا ہے، حسین نے اس میں اپنے قاتلوں کو کافر کہا ہے. اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو. ان کے چہرے پہ سجدے کے نشان تھے، ان کے قدموں میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. حسین نے کافر کہہ کے حملہ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسلام اسی وقت چلا جاتا ہے جب دل میں علی کا بغض آ جاتا ہے. کربلا میں حسین سے لڑنے والے علی کے بغض میں آئے تھے. حسین ابن نے حملہ کیا کافر کہہ کے. اس کا مطلب ہے کہ کربلا مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا نام نہیں، جان بوجھ کے الجھائی جا رہی ہے کربلا. کربلا تو 2 مسلمانوں کے گروہ تھے، کہاں مسلمان تھے؟ کربلا اسلام اور کفر کی لڑائی کا نام تھا. میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنا بیان اور دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو کہیں گے شیعہ خطیب تھا، شیعہ ذاکردہ ندب سے کربلا کے رستے میں زائرین کو کہہ دیا کہ جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے نفرت کرے، جو علی کے لیے دل میں عداوت رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، امام طبرانی کی کتاب معجم الاوسط 4 جلد ہے اس کی. امام طبرانی اہل سنت میں چھوٹے امام کا نام نہیں، مسلم بخاری کے استاد کا نام ہے. استاد الاحادیث ہے، استاد الائمہ ہے، حدیث کا منبر اور ذخائر ہے اس کے پاس. وہ طبرانی معجم الاوسط کی 4 جلد میں لکھتا ہے بریدہ نامی صحابی تھا، مسجد نبی میں نبی کے پاس آیا، رسول اللہ کے پاس آیا. رسول اللہ کے پاس آ کے رسول کو سلام کیا، سلام کر کے مسجد میں رسول کے سامنے بیٹھ کر یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، میں نے رکھا. آپ نے کہا زکات دیا کرو، میں نے اس دن سے دینی شروع کر دی. اپنے چہرے پہ داڑھی سے جاؤ، میں نے سجا لی. جو آپ کہتے رہے میں کرتا رہا ہوں. لیکن میں آج آپ سے دل کی ایک کیفیت اور ایک دل کی حالت بتانے کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ جب بھی آپ منبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، مجھ سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے. میرے دل میں علی کے لیے کہیں بغض ہے، میرے دل میں علی کے لیے کہیں کینہ ہے. میں نے زائرین کے سامنے کتاب کا نام لیا امام طبرانی معجم الاوسط کی 4 جلد میں لکھا. اس نے کہا میرے دل میں علی کے لیے بغض ہے. جیسے ہی آپ علی کی فضیلت پڑھتے ہیں وہ بغض میرے اندر سے جاگنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے بتائے میں کیا کروں؟ رسول کے صحیفہ رحمت پہ جلالت کی سرخی آئی. رسول نے کہا باقی کام بعد میں کرنا، پہلے ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھ، کافر ہو گیا. کلمہ پڑھ، تو کافر ہو چکا.
رسول فرما رہے علی ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل کا نام. جس نے علی سے دشمنی کی، جس نے علی کا بغض رکھا، وہ اسلام سے چلا گیا. اس کا مطلب ہے کربلا کا جو بنیادی نقطہ ہے، جہاں حسین بھی آئے، جہاں ہم بھی آئے، وہ ہے تحفظ ولایت علی ابن ابی طالب. اگر تم علی کے نہیں ہو، تم کربلائی نہیں ہو. مقصد حسین کو سمجھو، پیغام حسین کو سمجھو. کربلا کے وجود کے اندر چھپا کیا تھا؟ زمین پر سب سے آخری خبر کا نام ہے ولایت علی. پہنچانے والا مبلغ رسولوں کا سردار ہے. لوگ بھول رہے تھے علی کو. کربلا نے، عاشورہ نے غدیر کا تحفظ کیا. اسلام حضرت آدم سے چلا تھا، رسول تک آیا. رسول پہ آ کے دین مکمل ہوا. کہاں پہ آ کے؟ غدیر میں. دین بند ہے غدیر کے اندر، غدیر بند ہے عاشور کے اندر. آسان کروں؟ لا الہ الا اللہ زم ہے محمد رسول اللہ کے اندر. محمد رسول اللہ زم ہے علی ولی اللہ کے اندر. کہتے نہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا. اور میں تاریخ سے ثابت کرتا ہوں اگر ایسا نہیں تھا. 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوتا ہے. حسین ابن علی شہید ہو جاتے ہیں اور پھر فوری طور پر یزید اور یزیدی قوتیں اور یزیدی لشکر مدینہ پر حملہ کرتا ہے. واقعہ ہر رہا. کربلا کے فوراً بعد مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا. روضہ رسول پر حملہ ہوا. مسجد نبوی کو جلایا گیا. مسجد نبوی کے اندر یزید کے لشکر کے گھوڑے باندھے گئے. جاؤ جا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھو گے مسجد نبوی کے اندر کیا ہوا اور مدینہ میں مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. حسین کہتے رہے چلو کوئی نہ گیا. شہید ہو گئے حسین اور یزید کا لشکر مدینے پہنچ گیا. انہوں نے مدینہ کے اندر شب خون مارا. اور ہسٹری اسلام کی، ہسٹری کا مذہب نہیں ہوتا، ہسٹری شیعہ سنی نہیں ہوتی، ہسٹری ہوتی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس ایک سال میں مدینہ کی عورتوں نے کئی ایسے بچوں کو جنم دیا جو یزید کی فوج کے گناہوں کا نتیجہ تھا. یہ تاریخ ہے اسلام کی. اب میں کیا کروں؟ یہ حقائق ہیں کہ لشکر یزید کے گناہوں کا نتیجہ اس سال کئی عورتوں نے بچے جنے. پھر اس کے بعد میں نے تاریخ کا ہر ورق نکالا کہ کسی اگلے صفحے میں لکھا ہو کہ وہ جو بچے اس سال یزید کے فوج کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، مدینے کے باہر کسی نے گڑھا کھود کے انہیں دفنا دیا ہو، انہیں قتل کر دیا ہو. نہیں، میں نے ساری تاریخیں، بچے پیدا ہوتے تاریخ نے بتائے. پھر عقل انسانی تو تعاقب کرتی ہے نا حقائق کا. پھر ذہن میں تو آتا ہے نا کہ وہ جو بچے یزید کے فوج کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں گے وہ بڑے بھی ہوئے ہوں گے، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کے بچے بھی ہوئے ہوں گے، وہ بھی بڑے ہوئے ہوں گے، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے، وہ بھی بڑے ہوئے ہوں گے، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے. نسل تو آگے چلی ہوگی. تو پھر میرا ذہن تسلی کھا گیا ہے کہ جو بھی کہتا ہے نا کہ حسین کے ماتم میں کیا رکھا ہے، سمجھ لو یزید کی فوج کی گناہ کے بچے. جس نے عزاداری کا مذاق بنایا، حسین نے اسے زمانے میں مذاق بنا کر رکھا. چلے میں لفظ کو آسان کر دیتا ہوں. ممبر اتنا پاک ہے کہ میں کچھ ایسے افراد کو ڈسکس ہی نہیں ممبر پہ کرتا کہ جن کا قد ہی اتنا بڑا نہ ہو. میں اشارہ دے دوں گا، جو پاکستان سے آئیں گے وہ اشارہ سمجھ لیں گے. جو حسین کی عزاداری کا مذاق کرے اس پر رحمان کا فضل نہیں ہوتا، رحمان کی لعنت ہوتی ہے. حسین اسے ہمیشہ کے لیے مذاق بنا دیتا ہے. لیکن بات سنجیدہ موضوع پہ ہو رہی تھی. اگر حسین کا ساتھ نہیں ہوا، مدینے پہ حملہ ہوا، اور پھر مدینہ کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ کے بعد مکہ پہ حملہ ہوا. حجاج بن یوسف جیسا ملاؤن جو ہے وہ مکہ تک پہنچتا ہے. غلاف کعبہ کو آگ لگا دی جاتی ہے. اللہ کے گھر کا طواف بند کر دیا جاتا ہے.
اب بتاؤں کہ علی ولی اللہ کی طاقت کیا ہے. کربلا حسین تھے، حسین نے روک کے رکھا. ادھر حسین شہید ہوئے، پہلے ہوا محمد رسول اللہ پہ حملہ، اس کے بعد ہوا لا الہ الا اللہ پہ حملہ. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ عبادتوں میں سے، کلمے میں سے علی کو نہ نکالا کرو. جہاں سے علی کو ہٹاؤ پہلے نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت پہ. کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک موومنٹ کا نام ہے. میں آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت، اس کے بعد ایک ہوتا ہے جذبہ، پھر ہوتا ہے احساس. آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے. کیوں جلاتی ہے، کس کو جلاتی ہے، یہ معرفت ہے. میں آگ سے جل نہ جاؤں، یہ جذبہ ہے. لیکن کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تکلیف ہونی، یہ احساس ہے. میں نے بڑی جلدی کیا. آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے. کس کس شے کو جلاتی ہے اور کیوں جلاتی ہے، یہ معرفت ہے. میں اس کو نہیں چھوں گا، یہ جذبہ ہے. کسی کو جلتے ہوئے دیکھا، یہ احساس ہے. لوگوں کے پاس کربلا کا علم ہے، ہمارے پاس کربلا کا احساس ہے. کوئی غیر مسلم بھی نہیں مانتا کہ کربلا میں ظلم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں. آپ کو پوری دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے وہ جو کہتے ہیں بس یہاں آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے نا کہ آپ ماتم کر لیتے، ہم نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم اس دن چھٹی کر لیتے ہیں، ہم اس دن امام حسین کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. تو بھائی آپ کو کربلا کا علم ہے، احساس نہیں ہے. اور تحریک علم کی وجہ سے نہیں آتی، احساس کی وجہ سے. موضوع پسند ہے، اس موضوع کو چلاؤں آگے. تحریک ہمیشہ احساس سے پیدا ہوتی ہے. یہ احساس ہمارے اندر پیدا کس نے کیا تھا؟ اب میں تقریر کے اختتامیے میں جا رہا ہوں کہ تاکہ اگلی 2 مجلسوں کا میرا خلاصہ بن سکے. دیر بند ہے غدیر کے اندر، غدیر بند ہے عاشور کے اندر. عاشور کا احساس زمانے میں جس خاتون نے پھیلایا ہے اسے زینب. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں. جس نے زمانے کو احساس کروا دیا. یہ مولا سجاد روئے کیوں تھے؟ احساس کے لیے. لوگوں کو احساس ہو. کیا ہوا تھا کربلا میں؟ احساس. انسان کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے. یہ جو ہم نجف سے کربلا پیدل چل رہے ہیں کس لیے؟ احساس. ہمیں رستے میں دھوپ لگتی ہے تو ہمیں گرمی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ احساس کی وجہ سے. ہمیں تھکاوٹ، کیونکہ یہ تمام چیزیں کیفیت ہیں. تھکنا کیفیت کا نام ہے. یہ کیفیتیں ہم پر حاوی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے احساس کا نام حسین ہے. ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں حسین کا احساس ہو جاتا ہے. ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہمیں حسین کا احساس ہو جاتا ہے. یقین کرو حسین کے ظاہر و کربلا سے یہ پیغام لے کے جانا، اسی احساس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا. ہم زندہ اس احساس کی وجہ سے. تمہیں کیا پتا کربلا نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی. کربلا نہ ہوتی، کسی کا جوان مرتا تو باپ فوراً مر جاتا. بیٹے کے مرنے کے بعد وہ باپ جو زندہ رہتا ہے کربلا کے احساس کی وجہ سے. ہم احساس کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اس احساس نے زندہ رکھا ہے جس نے زمانے کو پھیلایا. دیکھیں ابھی امریکہ اور ایران کی جنگ جاری ہے. اللہ ملک ایران کی حفاظت فرمائے. حسین کے ساتھ دینے والوں کا ہمیشہ ساتھ دے. اس وقت یہ جنگ جاری ہے، لیکن اتنی نیوز آنے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلتا ان میں سے سچی خبر کون سی ہے، جھوٹی کون سی. ابھی کسی نے پاکستان سے فون پہ فون آ رہے، ہمیں پتہ چلا موقعوں پہ دھماکے ہو رہے. خیریت ہے. کیوں؟ خبریں جھوٹی جا رہی. آپ لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہو کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹی ہے. ایسا اتنے سورسز ہونے کے باوجود آج بھی زمانے کو پتہ نہیں چلتا کہ ان نیوز میں سے سچی کون سی ہے. 1400 سال پہلے اس ریگستان میں قتل ہوا ہے. خبر پوری دنیا میں جس نے پھیلائی، اتنے سچے طریقے سے پھیلائی. ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ قاتل کا قد کتنا تھا. یہ خبر ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ قاتل چھپ کیوں نہیں سکے؟
نوجوانوں اپنے ذہنوں کو جگاؤ، میڈیا یزید کے پاس تھا، خبر کا کنٹرول سورس یزید کے پاس تھا. خبر پھیل کیسے گئی دنیا میں؟ قتل آبادی میں نہیں، صحرا میں ہوا. کیسے پتا چل گیا کہ کوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا ہے؟ کیونکہ جس کے ذمے تشہیر تھی وہ شہزادی اتنی مضبوط تھی. یہ شہزادیوں کا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آنا یہ الہی مشیت تھی، یہ حکمت پروردگار تھی کہ یہ بی بی کوفہ سے چلے اور شام. آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں کیونکہ بالکل نعرے کے موڈ میں مجلس سے پڑھ ہی نہیں رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ شعور پیدا ہو. آپ کربلا تک آئیں تو آپ کا شعور پختہ ہو جائے. سیدہ زینب کے شام میں 1 سال قید میں بیٹھنے کا اثر تھا کہ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا باپ کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. اب جاؤ مجھے تاریخ دانوں سے پوچھ کے بتاؤ کہ یزید کا بیٹا کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ چکا تھا؟ اس نے تو مدینہ دیکھا ہی نہیں، وہ تو پلا ہی ایک شراب خانے میں تھا، اس کو پلا ہی گناہوں میں تھا، غلاظتوں میں پلا تھا. اس کے شعور نے ترقی کیسے کی؟ نہ اس نے رسول دیکھا، نہ وہ مدینے میں گیا، نہ وہ کسی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، نہ اس نے کسی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کیا. اس کا شعور پختہ کیوں ہوا؟ پھر مجھے جملہ کہنے دینا، وہ قرآن کی تفسیر پڑھ کے حق کی طرف نہیں آیا، زینب کی تقریر سن کے حق کی طرف. زینب عالیہ کے خطبوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا. شہادت حسین نے تحریک پیدا کی، زینب تحریک کی بانی بنی، تحریک دنیا میں پھیلا دی. یہ تم لوگ اس تحریک سے متاثر ہوا ہو لوگ. ہمارے اندر یہ احساس کس نے پیدا کیا؟ ایک لمحے کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، اتنے انسان قتل ہو رہے ہیں، اس قتل کا اتنا احساس کیوں ہے؟ آئمہ میں بھی مظلومیت آئی ہے، نبیوں کی اولادوں میں مظلومیت آئی ہے، حسین کے لیے یہ احساس کیوں ہے؟ یہ احساس زینب نے پیدا کیا، یہ احساس سید سجاد نے پیدا کیا. 2 ہستیاں کربلا سے چلی ہیں زمانے کو کربلا سمجھانے کے لیے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. مرد کا نام سجاد، عورت کا نام زینب. مرد حسین کا بیٹا، عورت زینب حسین کی بہن. میں اگر ان دونوں کے خطبے بند کروں تو ایک جملے میں بند کروں گا. سجاد بتاتے رہے ہم کون ہیں، زینب بتاتی رہی تم کون. اور زیادہ آسان کر دوں اگر آپ ہماتا ہے، اور زیادہ آسان کر دوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زینب تولا پڑھتی رہی، سجاد تولا پڑھتے رہے، زینب تولا پڑھتی رہی. زینب کبریٰ نے شام کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، بی بی کے خطبوں کی دھار نے بدل کے رکھ دیا. کل انشاءاللہ زینب عالیہ کی تحریک اور آخری مجلس میں سید الساجدین کی تحریک پڑھوں گا کہ ان دونوں کی تحریکوں نے اثر کیا چھوڑا. 1 سال رہے قید خانے میں اور اثر ایسا کر گئے کہ جب یزید کی حکومت کے آخری دور تھے تو 80,000 لوگ حسین کے شیعہ ایک زندان سے نکلے تھے. وہ جو حسین کے ساتھ 72 آئے تھے، یہ تعداد لاکھوں میں کیسے پھیلی؟ زینب عالیہ کی وجہ سے. خطبوں نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا، لوگوں تک کربلا پہنچ گئی، نشر ہو گئی، اور ہم اس کربلائی وجود کا حصہ بن گئے. ماشاءاللہ. میں نے تقریر کے آغاز میں کہا تھا، آپ مجبور کر کے لائے گئے لوگ نہیں، آپ اپنے اختیار سے آئے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ اس خطے میں جنگ چل رہی ہے، آپ کو پتا تھا کہ فلائٹس کا شیڈول متاثر ہے، آپ کو پتا چل رہا تھا کہ کربلا میں ٹمپریچر بہت ہائی ہے، شدت کی گرمی ہے. آپ ان تمام سختیوں کو ذہن میں رکھنے کے باوجود منتیں مان رہے تھے کہ میں چلا جاؤں. آپ نے یہ تھکاوٹ پیسے دے کے خریدی ہے. انسان سفر میں مرنے سے ڈرتا ہے، یہ واحد سفر ہے جس میں انسان مرنے کی خواہش کرتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ کوئی انسان اپنے حصے کا کھانا دوسرے کو نہیں دیتا.
یہاں بانٹنے والے ہاتھ زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں۔ یہاں کوئی دوسرے کو تھکنے نہیں دیتا۔ محسوس کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ مشی کرتے ہوئے آپ چلتے ہوں گے، جو ہی آپ کے پاؤں کے چھالے آپ کو آمادہ کریں گے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، بس اس سے آگے سفر نہیں ہوگا، بس یہیں پہ روک دوں، آپ کے قریب سے کوئی ضعیف تیزی سے گزر جائے گا۔ وہ چلتا ہوا جائے اور آپ کہیں گے یار یہ اس ایج میں اتنی تیزی سے چل رہا ہے، آپ کے اندر فوراً ایک تحریک پیدا ہو جائے گی۔ ایسے بچہ ماں سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے جیسے آپ اس وقت حسین سے ملنے کے لیے بے چین۔ جو آگے گزر گیا ہے وہ پیچھے والے سے پوچھ رہے کس پول پہ پہنچ گئے ہو۔ بڑی جلدی ہوتی ہے ظاہر کو حسین سے ملنے کی، وہ چاہتا ہے کہ بس میں جتنی جلدی ہو سکے سفر ختم ہو، میں حسین کے پاس چلا جاؤں۔ یہ تم جا نہیں رہے، حسین تمہیں کھینچ رہا ہے، حسین تمہیں بلا رہا ہے۔ تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی جب تم حسین کے روضے کے مینار دیکھو، تمہارے بدن کی تھکاوٹ سکون میں بدل جائے گی تب جب تم عباس کے حرم کا گنبد دیکھو، تمہیں ایسے لگے گا میں سکون میں آ گیا ہوں، مجھے حسین مل گیا۔ اتنی تھکاوٹ کے بعد کربلا جانا اور ہے، اور 7 دن کی پیاس اور لاشوں سے اٹھ کے شام جانا اور۔ جس نے ہائے کہی ہے زینب عالیہ تیری ہائے قبول کرے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کے چلنے کا صدقہ میرا اللہ تیرا چلنا قبول کرے۔ یہ قدم یوں ہی چلتے رہے، منزل کی جانب بڑھتے رہے۔ تم جا رہے ہو آباد حسین سے ملنے، جہاں جا رہے ہو وہاں کی پیشگی خبر میں تجھے دے دیتا ہوں۔ جہاں تم جا رہے ہو وہاں حرم بنے ہوئے ہیں، وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، وہاں سونے کا گنبد ہے، وہاں حسین کے زائرین کے لیے بڑے بہترین اہتمام ہے۔ تم حسین کے پاس جاؤ گے تمہیں دھکا کوئی نہیں دے گا، تمہیں گالی کوئی نہیں دے گا، تمہیں تماچا کوئی نہیں مارے گا۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، تم آباد حسین سے ملنے جا رہے ہو، زینب بکھری ہوئی لاش چھوڑ کے گئی تھی۔ جب زینب عالیہ کربلا سے نکلی تھی، لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ سب سے پہلے لاشا حسین میں بہن آئی ہے، رو کے کہتی ہے حسین معاف کر دینا۔ حسین تیرے یتیم اکٹھے کرتے کرتے زینب کو پوری رات گزر گئی۔ حسین مجھے معاف کر دینا، میں صبح آپ کی لاش پہ آنا چاہتی تھی، یا امت رسیاں لے کے آ گئی۔ حسین میں تیری لاش سے جا رہی ہوں، حسین میں نے اصل اشور کا آپ کو دیکھا ہوا ہے، حسین ایک بار بہن سے مل۔ لاشا حسین کے قریب سے بہن کی سواری گزری ہے، میں سخت نہیں پڑھوں گا تاکہ ظاہر کا جگر نہ پھٹ جائے، سواری بٹھائی نہیں، زینب پھر بھی اتر گئی۔ میں اشارتاً جملہ دیا، میں نے کہا سواری بٹھائی نہیں، زینب پھر بھی اتر گئی۔ میں تیرے رونے کے لیے جملہ تھوڑا سا کھول دیتا ہوں، زینب ایسے اتری جیسے بھاگتے گھوڑے سے عباس اٹھے۔ زینب عالیہ بھائی کی لاش پہ قدموں سے چل کے نہیں گئی، ایسے آئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آئے تھے۔ بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے، مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ بہنوں والوں کبھی بہن سے بھی بھائی بھولتا ہے؟ بھائی کی لاش کے قریب آگے کہہ دیا حسین تو کہاں ہے؟ حسین تو کہاں ہے؟ حسین بہن تجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ 7 حصوں میں حسین کی لاش دیکھی، رو کے کہتی معاف کرنا، چادر ہوتی میں تجھے کفن دے دیتی، میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں قبر بنا کے تیری لاش دفنا جاتی۔
حسین زینب شام جا رہی ہے، حسین جو لاکھوں تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کے شہروں میں جا رہی ہوں، حسین میں وعدہ کر کے تیری لاش اٹھ کے جا رہی ہوں، انہوں نے تجھے بے کوڑوں کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں، انہوں نے تمہیں لاوارث سمجھ کے مارا تھا، زینب تیری قبر پہ تیری لاش پہ کھڑی ہو کے وعدہ کرتی ہے حسین ایک وقت آئے گا لوگ تیری قبر ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکلیں گے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے حسین کی قبر کہاں ہے، زینب تیرا قتل چھپنے نہیں دے گی، زینب تیرا لہو چھپنے نہیں دے گی، حسین ایک بار تیرا چہلم کرنے کربلا ضرور آؤں گی، یہ کہہ کے بہن بھائی کی لاش سے چلی گئی، دوسری بہن بھائی کی لاش پہ آئی، لوگ کہتی حسین میں بھی تیرا چہلم کرنے کے لیے آؤں گی، تیسری بہن آئی، لوگ کہتی میں بھی بھائی تیرا چہلم کرنے کے لیے آؤں گی، آخری جملے میں ماتم روتے کرنا آخر میں 4 سال کی بیٹی آئی، لوگ کہتی ہر کوئی آئے گا میں نہیں آؤں گی، مجھے آخری بار ملنے شام کے دن حوصلہ 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 اے میرا غریب کربلا بابا، اے میرا دشت رینوا کا مسافر بابا، بابا بیٹی سے آخری ودا کر لے، بابا سینے پہ سونے والی آج کے بعد مٹیوں پہ سوئے گی، بابا تیرے سر کا تکیہ بنانے والی آج کے بعد اینٹوں پہ سوئے گی، رکیہ واپس آئے، بابا تیری سکینہ واپس نہیں آئے، کیسے گئی 4 سال کی بیٹی، کوئی لاشائے حسین سے پوچھتے، حسرت کیا تھی زینب عالیہ کی، میں حسین تیرا چہلم کرنے آؤں گی، آؤ میں تمہیں چہلم کا مضمون سناؤں اور تمہیں سلام کروں، آدھی رات ملعون یزید دمشق میں اپنے تخت پہ بیٹھا، اس نے اپنے سپاہی سے کہا تھا زندان سے حسین کے بیٹے کو بلا کے لا، آدھی رات کو سپاہی آئے، علی بن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا، مولا سید الساجدین اٹھے، اب میں اشارہ کروں گا جو مسائل میں اشارے پہ روتے ہو، بلایا چوتھے امام کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا، جو نہیں سمجھ سکے انہیں کھول کے بتا دوں مجبوری کوئی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے طلبے زمین سے اٹھ گئے، ابھی بھی ہائے نہیں کی رسی ایک تھی امام 2 قید تھے، آدھی رات کو یزید کے دربار میں باپ اور بیٹا آئے، یہ ملعون تخت میں بیٹھا، مولا سجاد کی آواز ہے تو نے رات کے اس پہر میں مجھے کیوں بلایا، یہ ملعون دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، آزاد قید کا نام آنا، سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں، یہ کہنے لگا جہاں بھی جانا ہے لیکن شام چھوڑ دے، شام سے چلا جا، مولا سجاد کی آواز آئی تو نے بیعت مانگی ہم نے کی نہیں، تو نے میرا بابا قتل کر دیا، جب ہم نے بیعت کی نہیں تو میری قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے، یہ ملعون دیکھ رہے اس لیے آزاد کر رہا ہوں، وہ جسے تھوڑے دن پہلے دفنا کے آیا ہے اس کے رونے کی آوازیں ابھی بھی شام میں آ رہی ہے، اور تجھے 4 سال کی بہن کو دفنایا ہے تو کبھی میرے محل کے اس کونے میں روتی ہے کبھی اس کونے میں روتی ہے، میں آدھی رات کو تڑپ کے اٹھتا ہوں، اس کے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، رو رو کے کہتی اس کی رسیاں کھول دے وہ بیمار ہے، اس کی زنجیریں آزاد کر، وہ 1 سال کا تھا، امام الصابرین کی آواز آئی پھر فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس نے کہا تو حسین کا بیٹا نہیں، مولا سید الساجدین کی آواز آئی میں بیٹا ہو کے وارث نہیں وہ بہن ہو کے وارث ہے، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں بیٹھی ہے، رات کے اس پہر میں مولا سجاد زندان میں واپس آئے، ریت کے مصلے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، مولا زین العابدین کی آواز آئی اماں یزید کہتے آزاد کر رہے ہیں، رو کے کہتے اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی، اما وہ کہتے آزاد کرو مجھے سکینہ کے چیخوں کی آوازیں آتی، بی بی زینب رو کہتی نہیں سجاد میں حسن کی بہن ہوں، میں ایسے اٹھ کے گئی یہ تاریخ سے لکھوائے گا میں نے ہمدردی کی ہے، میں شرطیں منواؤں گی، شرطیں ہمیشہ فاتح منواتا ہے تاکہ تاریخ لکھے کہ زینب فاتح کی حیثیت سے گئی ہے، اما وہ کون سی شرطیں منوانی ہیں، کوئی اکبر واپس آئے گا، بی بی نے جو شرطیں بتائی ہیں مجھے نہیں پتا تم کربلا کے رستے میں وہ شرطیں سن کے کتنا ہوگی، مولا سید الساجدین دوبارہ دربار میں آواز آئی میری اماں کی چند شرطیں ہیں، یہ ملعون کہتا کون سی، مولا سجاد کی ایک پہلی شرط ہے
ہمیں 3 اونٹ بطور سواری چاہیے. اس جگہ دینے کے لیے تیار ہوا. بعد دوسری شرط بشیر ابن جزلم بطور مہاری چاہیے. اس جگہ دینے کے لیے تیار ہوں. مولا سجاد کے بعد تیسری شرط شہداء کے سر واپس چاہیے. یہ کہتا میں دینے کے لیے تیار ہوں. مولا سجاد کی آواز ہے. میری اماں کہتی ہے ایک مکان مجھے شام میں خالی کروا کے دے. وہ کہتے جب رہنا ہی نہیں کرنا کیا ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے میرے 18 مارے گئے مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. ایک مکان خالی کروا. جن عورتوں نے پتھر مارے انہیں میرے سامنے بٹھا. میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے. مجھے سر کے بال کھول کے ایک مرتبہ حسین کو رونا ہے. مجھے پورے سال میں کسی نے رونے نہیں دیا. اس نے کہا اگلی شرط بتا. مولا سجاد کے جگر پہ ہاتھ آیا. جو شرط بتانے سے پہلے سجاد لہو ہوئے. میں موقع میں وہ شرط پڑھنے لگا ہوں. مولا سجاد کی آواز نہیں. میری اماں کہتی آخری شرط ہے. وہ جو چادر شام غریبہ اتاری تھی وہ چادریں مجھے واپس کر. اتنا کہنا تھا یہ دیکھ کے کہنے لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ. جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. اگر کہے میں چادریں نہیں بنوا دوں. سجاد کی آواز آئی نہیں چادریں نہیں. وہی چادر مجھے واپس کر جو شام غریبہ نیزے سے اتاری تھی. یہ دیکھ وہ چادر لے کے کیا کرے گا. سجاد کہتے میں یہاں سے کربلا جاؤں گا. قبر عباس میں چادر رکھوں گا. لوگ کا اٹھ چچا عباس جس چادر کا تم نگران تھا. ہائے حسین کہے ہائے حسین میں وہ چادر واپس لے کے آ گیا. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ گئے. علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. اب میں کھول کے نہیں پڑھوں گا کسی کا جگر پھٹے. شہزادی دیوار کی ٹیک چھوڑ کے اٹھی. جہاں جہاں سے گزر رہی تھی نیچے سے زمین سرخ ہو رہی تھی. علی کی شہزادی اونٹ کے قریب آئی. بی بی کہتی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں. مولا سجاد کی آواز ہے اماں ہم کربلا جا رہے ہیں. بی بی رو کے کہتی نہیں سجاد. اماں مدینہ چلے تو میں نہیں سجاد. اماں قبر امیر المومنین پہ لے جاؤں میں نہیں سجاد. اماں پھر کہاں لے کے جاؤں. بی بی زینب کی چیخ نکلی. رو کے کہا سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا. میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد ہو سکے مجھے ایک بار سکینہ کی قبر میں لے مجھے آخری بار سکینہ سے ملوا دے. مولا سید الساجدین 3 اونٹوں کی مہار تھا. می قبرستان میں مسافرہ میں سجاد کا جانا تھا. سب سے پہلے بھائی کی نظر بہن کی چھوٹی سی قبر پہ پڑی. سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی بہن کی قبر پہ گر گئے. رو کے کہتے سکینہ روز پوچھا کرتی تھی پرندے گھروں پہ جاتے کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی ہیں. دیکھ میری زنجیریں کھل گئی ہیں. آ سکینہ تجھے کربلا لے جاؤں. آ سکینہ تجھے بابا کے پاس لے جاؤ. آ سکینہ تجھے مدینے لے جاؤ. بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے بی بی مسلم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی حضرت عباس کی زوجہ فضل کی ماں نام لبابہ خاتون. جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. بی بی لبابہ خاتون نے کہا علی کی بیٹیوں میں تمہاری کنیز ہوں تمہارے نوکر کا حرم ہوں. ایک مرتبہ اجازت دینا مجھے تنہائی میں سکینہ سے بات کرنی ہے. علی کی بیٹی قبر سکینہ سے گئی. عباس کی زوجہ نے ان کے نیچے سے مولا عباس کا کٹا ہوا سر نکالا. سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا. ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. نوکری بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے پانی لینے گیا تھا رات میں سو گیا. قبر سکینہ مل گئی. آواز آئی سر اٹھا لے میں راضی میرا کربلا کا غریب نازی میری بقیے والی ماں